عربی انگلش تو انگلش. آج کی تاریخ میں یہ پلاسٹک کا اتنا بڑا ٹکڑا جو اینڈرائڈ موبائل کے نام سے مشہور ہے نا، اس میں آپ کس زبان میں آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں یا پی ڈی ایف کی شکل میں، کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہاں پر. ان لوگوں نے مزاحمت نہیں کی، مزاحمت نہیں کی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا. آج ہماری اور آپ کی حالت بھی یہی ہے. اصحاب الاخدود کا قصہ ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم نے حرکت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی تو ہمیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، ہمیں اس ملک سے بدر کر دیا جائے گا، ہمیں اس ملک سے نکال دیا جائے گا. ہمارا کوئی بھی اس میں حق نہیں ہوگا. جبکہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کو بچانے کے لیے تن کی بازی لگائی، من کی بازی لگائی اور ہر طرح کی قربانی پیش کی. میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید جب ملک کی سالمیت کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر کے کوچ کر رہے تھے، 16 سال کا ایک جوان آیا جس کے موچ کے ریکے بھی نہیں نکلے تھے ابھی. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم آپ کی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب نے ان کے دونوں گال کو پکڑا اور کہا کہ بیٹا یہ پھول جیسا گال تمہارا مرجھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے یہ گال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا، پھر یہ کیوں ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آخر وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ لڑائی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے ہماری گزرگاہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہمارا راستہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا کہ شاہ صاحب تھوڑا سا بتا تو دیجئے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا راستہ کیسا ہے، آپ کس انداز سے چلتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹا دن بھر تلوار کی چھاؤں میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہنا، رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے سجدے کرتا رہنا، اور چلنے کے لیے پاؤں میں بوٹ اور شوز نہیں ہوں گے، نوکیلے پتھر پر خالی پاؤں چلتے رہنا، کانٹے دار اور خاردار لکڑیوں کے اوپر چلتے رہنا. یہ ہے ہماری زندگی. کمر سیدھی کرنے کے لیے رات میں اب سو نہیں سکتے، اللہ کی عبادت کرنی ہی ہوگی، دن میں دشمنوں کے ساتھ تلوار سے لڑائی کرنی ہی ہوگی. شاہ صاحب کو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بات تو میری ماں نے پہلے ہی بتا دی تھی، میں اتنا سن کر کے ہی تو آیا تھا، اس سے زیادہ تو آپ نے کچھ نہیں بتایا. یہ تھی ہمارے اسلاف کی قربانی. آج سے 70 سال پہلے جب جا کر کے ہمیں یہ آزادی ملی ہے اور آج یہ ملک آزاد ہوا ہے، علماء کرام کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی اس ملک کے لیے ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کو ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. آج ان کو بیر کا لقب دیا جاتا ہے جو اصل میں کائر تھے. بیر ساورکر نہیں، کائر ساورکر تھے جنہوں نے انگریز کے سامنے معافی مانگی تھی اور جاسوسی کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس بنیاد پر ان کو چھٹی ملی تھی اور ان کو چھوڑا گیا تھا. آپ یاد کیجئے اشفاق اللہ خان کو اور ایک لمبی فہرست علماء کرام کی جنہوں نے قربانی دی ہے، تب جا کر کے آج ہم آزادی کے ملک میں سانس لے رہے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں معزز حاضرین اس جمعہ خطبہ کے حوالے سے کہ آج ایک بار پھر یہ ملک سنگھیوں کا غلام بننے جا رہا ہے. اس ملک کو پھر سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو بلاتا ہوں کہ اس سنگھیوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کیا جائے، اس کے لیے جان کی بازی لگائی جائے. جس طرح سے ہمارے اسلاف نے قربانی دی تھی اس طرح کی قربانی ہمیں دینی ہوگی. اگر ہم نے قربانی دینے سے انکار کر دیا تو جس طرح سے اصحاب الاخدود کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، سب کے سب کو نظر آتش کر دیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی آگ میں جھونک دیا جائے گا، ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے گا. اس وقت پچھتانے کے علاوہ کوئی صورتحال موجود نہیں رہے گی. اگر ہم نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور جنگ بدر کا مثال قائم کیا تو یقیناً رہتی دنیا تک ہماری مثالیں دی جائیں گی. جس طریقے سے آپ کے سامنے جنگ بدر کی مثال دی جاتی ہے،
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔